شروع کرو 2 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف کرو اور بتاؤ. بند کر اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع ہے بدعت. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ من عمل عملا ما ليس عليه امرنا فهو رد او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طریقے سے ایک مسلم شریف کی حدیث آتی ہے کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے 2 حدیث پڑھی ہیں جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیا کام دین میں بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے, گمراہی تمہیں جہنم میں لے کر چلی جائے. کل بدعۃ ضلالہ, ایوری انوویشن از مس گائیڈنس, ہے نا. اب یہاں پر اللہ کے رسول کی زبان رسالت سے ثابت ہوا کہ کسی بھی طرح کی بدعت ہو جو ضلالت ہو تو وہ جہنم میں لے جانے والی ہے. اب اس کو چاہیے, پہلی بات تو میرے ٹن میں بولے گا نہیں, اپنی ٹن میں جب یہ آئے گا کوئی بھی حدیث پڑھے گا تو اس کو عربی میں پڑھے گا. اگر عربی میں نہیں پڑھا تو یہ جاہل مطلق ہے, اس کی بات میں تسلیم نہیں کروں گا. ایک بھی حدیث پڑھے گا تو عربی میں پڑھے گا, آیت پڑھے گا تو عربی میں پڑھے گا, میں اس کا ترجمہ نہیں مانوں گا. اچھا, اس نے کہا کہ لفظ بدعت کی تعریف کرے. لفظ بدعت یہ بدعت مشتق ہے جس کا معنی ہے نیا کام. جیسے اللہ فرماتا ہے کہ بدیع السماوات والارض, یعنی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کے سکون کے زمین اور آسمان کو بنایا, یعنی نئی چیز کو وجود میں لانے کا نام لغوی طور پر بدعت ہے. تو چلیں یہ لغوی ہے, اصطلاحی اگلی ٹرم میں کروں گا, آپ بات کریں. بات کر ہو گئے 2 منٹ. سامعین کرام دیکھیے, سب سے پہلی بات تو جو ہماری شرائط طے ہوئی تھی کہ 2 منٹ کی ٹرن ہوگی اور میرے بیچ میں یہ نہیں بولے گا, اس کے بیچ میں نہیں بولوں گا, ٹھیک ہے. 2 منٹ کے اندر اگر میں عربی اردو کی وضاحت کروں تو وضاحت پوری ہو نہیں پائے گی, اور یہ شرائط پہلے طے نہیں کی اس میں. چلیں بہر کیسے. سب سے پہلی بات جو اس نے حدیث پڑھی ہے کہ کل بدعت ضلالہ, پہلی بات تو میں اس سے یہ کہوں گا کہ اس حدیث سے جو اس نے اصول بنایا, میں نے اس سے بولا تھا بدعت کی تعریف کر, بدعت کی قسمیں بتا, جو یہ بتانے کا نااہل ثابت ہوا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تن اس کی تھی, اس کو پہلے تعریف کرنی تھی, اس کی قسمیں بتانی تھی, اس نے نہیں بتائی. تو جب تک اپنی تن میں یہ اپنا ماخذ منہج اور اپنا عقیدہ نہیں بتائے گا بدعت سے, اور بدعت کی تعریف قرآن حدیث سے نہیں کرے گا, اور بدعت کی قسمیں نہیں بتائے گا, تب تک میں اس کو ایک قدم آگے نہیں جانے دوں گا. جو اصول اس نے حدیث سے بنایا وہ اصول یہ مجھے اجماع سے ثابت کر کے دے گا کہ ہاں یہ اصول جو میرا ہے یہی اجماع کا ہے, یہی محدثین مفسرین نے اس کو اس طریقے سے لیا ہے, تو ہم اس طریقے سے لیتے ہیں. نہیں تو قرآن اور حدیث کو یعنی شریعت کو سمجھنے کے 4 اصول ہیں, قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس شرعی. اگر ان 4 اصول کے علاوہ کوئی اپنی ذات پہ رائے چلاتا ہے, جیسے قرآن میں کوئی اپنی ذات پہ رائے چلائے گا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ ہے جس نے قرآن کو بنا علم کے اس کے اندر اپنی ذات پہ رائے چلائی, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کرے, ٹھیک ہے نا. تو اس جہنمی سے میں یہ کہوں گا کہ جو اس نے قرآن کی آیت میں اپنی ذات کی رائے گھسڑنے کی کوشش کی اللہ کے تعلق سے, اس کا مجھے حوالہ یہ اجماع سے ثابت کر کے دے گا. اور پھر میں اس سے دوہرا رہا ہوں کہ جب تک میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک یہ بدعت کی قسمیں اور بدعت کی تعریف قرآن حدیث سے کر کے نہیں دے گا. اور جو اصول یہ بنائے گا وہ اصول مقطع فکر اہل حدیث, کیونکہ یہ اہل حدیث کا ڈیفینس کرنے کے لیے آیا ہے, اپنے اہل حدیث کے بڑے علماء سے ثابت نہ کر دے, کیونکہ اس کو کون جانتا ہے, اس کو تو اس کے مرکز والے جوتا مارتے ہیں, فتویٰ وائز کیا ہوا ہے. بسم اللہ. بیچ میں بول گیا, ابھی نہیں ہوئے 2 منٹ, بیچ میں بول گیا, ابھی نہیں ہوئے 2 منٹ, ابھی 1 منٹ 40 سیکنڈ ہوئے ہیں, 1 منٹ 40 سیکنڈ ہوئے, آرام سے ثابت ہو گیا تو پورے گن رہا ہوں, 1 منٹ 40 سیکنڈ. بسم اللہ. میری وائس کو ریکارڈ کر کے سن لے, چپ چپ تمام لوگ چپ, میری وائس کو پلٹ کر کے سن لے. اگر 1 منٹ 40 سیکنڈ نہیں ہوئے ہوں گے تو میں حرامی ہے, تو تو حرامی. تو نہیں ثابت ہو گیا حرامی پر یہاں پہ تو حرامی پر پہلے اگر تیرے کو نہیں ہوئے تو خاموش نہیں ہوا, یہ حرامی ثابت ہو گیا, یہ حرامی ثابت ہو گیا اپنے اصول سے. خاموش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس جاہل مطلق کذاب اعظم کو اتنا نہیں پتا کہ جناب رسول اللہ کی میں حدیث پڑھ رہا ہوں کہ ایوری انوویشن از مس گائیڈنس, ہر بدعت گمراہی ہے.
لفظ کلو یہاں پر آیا، کہہ رہا کہ اقسام بتا. ابے جب جاہل میں حدیث پڑھ کے کلو کا اطلاق کل پر کر دیا تو اقسام کی ضرورت ہی نہیں ہے. اقسام تو تب ہوگی نا جب کلو کا لفظ نہیں ہوگا. یعنی جتنی بھی اقسام ہیں تو شمار کرتا ہے. حدیث کے بقول کوئی اقسام ذکر نہیں ہے. تو رسول اللہ جو امت کے سب سے بڑے پائے جانے والے اللہ کے رسول اللہ کے رسول نبی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، یہ کہتا ہے کہ جاہل مطلق کہ وہی اقسام بیان کر اقسام. ابے جاہل حدیث میں کل لفظ آیا ہے، یعنی ہر چیز، ہر بدعت گمراہی ہے. یہ کہہ رہا کہ نہیں جاہل اقسام بیان کر. اور پہلی چند میں اس نے اللہ کی قسم اقسام کا لفظ استعمال نہیں کیا. اس نے کہا تھا کہ بدعت کی تعریف پر، یہاں پر بھی یہ جھوٹا ثابت ہوا. کہتا کہ ہمارے نزدیک 4 چیزیں ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، اور اجماع سے ہی بدعت کی تعریف کر. کبھی جاہل کہتا ہے کہ اجماع سے ثابت کر، پھر لاسٹ میں کہتا نہیں قرآن اور حدیث سے ثابت کر. ابے تو طے کر لے، تو بھانگ پی کے تو نہیں آیا ہے. کس سے ثابت کروں؟ اجماع سے ثابت کروں، قرآن حدیث سے ثابت کروں. یہ پگلایا ہوا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ مار پڑے گی. اچھا، کہتا ہے کہ قرآن حدیث میں بدعت کی تعریف کر. ابے بدعت کہتے ہی اس کو ہے جس کا وجود قرآن اور حدیث میں نہ ہو. جاہل کہیں کہ اتنی نہیں پتا کہ بدعت کہتے ہی اس کو جس کی اصل قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو. تو بدعت کی تعریف قرآن حدیث میں کیسے کروں گا؟ جاہل مطلق. لغوی جو اصطلاحی تعریف ہوتی ہے وہ لغت سے ہوتی ہے. اب دیکھیں اس کا گھر کا علامہ بدر الدین عینی حنفی کیا کہتے ہیں کہ ہی معلوم یقل له اصل فی الکتاب والسنہ وقیل اظہار شیء لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا فی زمان الصحابہ رضی اللہ عنہم. کہتے ہیں عمدۃ القاری جلد 37 صفحہ نمبر 25 پر کہ دین میں بدعت ہر اس نئے کام کو کہتے ہیں جس کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو. اور دوسری تعریف یہ ہے کہ ایسا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ نہ پایا جاتا ہے اس کو بدعت کہتے ہیں. چپ ہو جا، ارے چپ ہو جا، ٹائم ہو گیا. تو آپ نے دیکھا ناظرین کہ میں نے کہا تھا نا کہ دنیا وہابیت میں کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو اپنے اصول پر، اپنے موقف پر کھڑا اتر جائے. میں نے کیا کہا کہ بدعت کی تعریف قرآن حدیث سے کہہ کر اور بدعت کی قسمیں بتا. اب یہ کہتا ہے کہ جو قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے اور وہ ایجاد کی جائے وہی بدعت ہے. تو میں نے اس سے پوچھا یہ موقف، یہ اصول کس کا ہے؟ تو یہ پیش نہیں کر پایا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر یہ یہی اصول بنائے گا تو پھر تو شریعت کے اندر اتنی ساری چیزیں جو محدثین نے ایجاد کی ہے تو اس کا کیا ہوگا پھر؟ اب جیسے مثال کے طور پہ قرآن حدیث میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ بھائی حدیث کی کتابیں لکھی جائے، حدیث کی کتابوں کو لکھا جائے. امام بخاری نے لکھا، اس کو نام دیا اپنا امام بخاری، اور ہم کہتے ہیں بخاری شریف. تو بخاری شریف پر امام بخاری کا اپنا اجتہاد ہے، اکیلے کا، کسی کا اس میں سانچہ نہیں ہے. تو یہ شریعت میں نیا کام ہوا یا نہیں؟ تو یہ بھی بدعت ہونا چاہیے. تو یہ محدثین کا موقف ہے ہی نہیں کہ ہر دین میں نیا کام وہ بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا کہ سامنے والے کو جس سے فائدہ ہوا تو ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب اور اس پر عمل کرنے والے کو بھی ثواب. مثال کے طور پر اگر میں نے اپنے گھر میں کوئی ایسا عمل اسٹارٹ کر دیا کہ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار عبادت کا طریقہ اسٹارٹ کر دیا، اس کو دیکھ کر کے اگر میرا پڑوسی اس کام کو کرنا شروع کر دے تو اس کو بھی ثواب اور مجھ کو بھی ثواب. اب یہ نیا فتنہ لے کر کے آیا کہ دین میں، یعنی کل کا اس نے مانا یہ لیا کہ ہر ایک چیز تو پھر مسلم شریف کی حدیث کا کیا ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تراویح کی جماعت کروائی آپ نے اور فرمایا کہ دیکھو یہ بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے. تو پتہ لے لیے گا مسلم شریف کی حدیث کے مقدمے سے کہ یہاں پر 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ. تو اس جاہل کو اپنی طرف سے ایجاد کرنے والی چیز کو بدعت نظر نہیں آتی. اب اہل حدیثوں نے اتنی چیزیں ایجاد کی ہیں، درس بخاری سال میں ایک بار کرتے ہیں، سیرت نبی کے جلسے کرتے ہیں، ابن تیمیہ کا یونیورسٹی بنا کے بیٹھ گئے، ابن تیمیہ کا مدرسہ بنا کے بیٹھ گئے. تو یہ بدعت نہیں ہے؟ اگر ہر چیز بدعت ہے تو سب سے بڑے بدعتی تو تم خود ہو. تو اب مجھے آپ بتاؤ کہ ابھی تک آپ نے قرآن حدیث سے بدعت کی تعریف نہیں کی اور بدعت کی قسمیں نہیں بتائی. اور بدعت کی تعریف اور بدعت کی قسمیں جو محدثین نے لکھی ہے کہ ہر ایک چیز، تو ہر ایک چیز میں کیا چیز آتی ہے، ہر ایک چیز سے مراد کیا ہے، یہ محدثین کا موقف تو پیش کرے گا، میں نہیں. میں تو بدعت ایجاد بتا رہا ہوں کہ جو تم نے نئی چیزیں ایجاد کی ہیں وہ بدعت کیوں نہیں ہوئی اور اس پر تمہارے قلم کیوں نہیں چلتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہ 1 نمبر کا جاہل مطلق ہے. اس کی باتوں میں تضاد ہے. کبھی کہتا ہے کہ قرآن حدیث سے بدعت کی قسمیں بیان کرو، پھر کہتا ہے کہ محدثین نے بدعت کی کیا قسمیں بیان کی ہیں. ارے جاہل مطلق، جب تو یہ کہہ رہا ہے کہ محدثین نے کیا قسمیں بیان کی تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ قرآن حدیث سے قسمیں بیان کرو. میں نے اس سے واضح کہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لفظ کل استعمال کیا ہے، یعنی کل
ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ اب اس کو اتنا سمجھ نہیں آ رہا، جاہل جب نبی علیہ السلام کوئی قسم بیان کر ہی نہیں رہے، اللہ کوئی قسم بیان کر ہی نہیں رہا، تو میں بریلوی کی طرح قرآن میں اپنی طرف سے کیسے اضافہ کر دوں؟ یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں جس طرح سے یہ بریلوی ہے، یہ قرآن میں اضافہ کرتے ہیں، حدیث میں اضافہ کرتے ہیں، تو یہ چاہ رہا میں بھی کر دوں۔ اب جب شریعت کے اندر کوئی قسم بیان ہوئی ہی نہیں بدعت کی، تو میں اپنی طرف سے قرآن میں اپنے الفاظ کو ڈال کے کیسے کہہ دوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قسم بیان کی ہے یا رسول اللہ نے قسم بیان کی ہے؟ یہ اتنا بڑا جاہل گھامڑ ہے۔ اچھا، میں اس کا گھر کا حوالہ دیا، اس نے کہا نہیں، وہاں سے آیا نہیں۔ دیکھیں، اس کا حنفی عالم علامہ عینی کہتا ہے کہ ہی معلوم یکن لہو اسلف فی کتاب السنہ، یعنی جو بدعت کی یہ بتا تھا کہ بدعت اس چیز کا نام ہے جس کی اصل قرآن اور حدیث میں نہ ہو، اور یہ جاہل اپنے اکابر کے خلاف جا کے کہہ رہا ہے کہ مجھے حدیث سے دکھا۔ ابے تیرا گھر کا عالم کہہ رہا ہے کہ بدعت وہ ہے کہ جس کی اصل قرآن اور حدیث میں نہ ہو۔ یہ ایک جوتا پڑا ہے تجھے بھگو کے تیرے عالم علامہ عینی حنفی، اور یہ جاہل کہہ رہا ہے کہ قرآن حدیث سے دکھا۔ ابے تیری مانو، تیری اوقات ہے کیا یہ علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ کی مانو جو تمہارے بڑے مانے جاتے ہیں؟ جاہل کو اتنا نہیں پتا اس کا عالم جو ہے قرآن اور حدیث کی وضاحت کر رہا ہے کہ نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن حدیث سے تعریف کر۔ اچھا، اس نے کہا کہ امام بخاری نے کتاب لی تھی، اس کتاب کا نام لکھا امام بخاری۔ ابے اتنا جوتا تجھے بجاؤں گا، جاہل مطلق، وہ کتاب کا نام نہیں ہے، وہ ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری، اور کتاب کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ پہلی بار یہ سنا ہوگا اس کتاب کا نام، جاہل کہیں کا کہہ رہا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام لکھا امام بخاری۔ یہ اس کی اوقات ہے کہ اس سے یہ کتاب تک کا نام لینا نہیں آتا۔ جاہل، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے اور آگے پہنچائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ چہرہ تر و تازہ رکھے گا، انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث کو سنا اور آگے پہنچایا۔ یہ رسول اللہ سے ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اس میں ایک آیت نہیں پڑھی ہے میرے سامنے، ایک حدیث نہیں پڑھی۔ اچھا، مسلم شریف کی حدیث پڑھتا ہے کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ۔ اب وہاں تو سنت کا لفظ تجھے بدعت حسنہ ثابت کرنا ہے، اور آگے بھی پڑھنا، اس میں آگے بھی لفظ ہے کہ جس نے برا طریقہ جاری کیا تو اس کو بھی وبال ہوگا اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ چل ٹائم ہو گیا، خاموش ہو جا۔ تو سامعین کرام، ہم نہ کہتے تھے ناظرین کی دیکھیے یہ مر جائے گا، لیکن میں نے اس کو اب دیکھیے اس کے کان میں اس کے میرے کو شاید لگتا ہے کہ کچھ بیماری ہے۔ میں نے اس کو یہ کہا تھا قرآن حدیث سے بدعت کی تعریف کر، اور محدثین سے ثابت کر کہ جو تو اصول لے رہا ہے وہ محدثین نے لیا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اس میں جو کتاب پیش کری علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ انہوں نے کہا کہ قرآن حدیث میں جو چیز نہیں ہے اور اس کو کوئی ایجاد کرے تو وہ بدعت ہے۔ ارے جاہل آدمی، امام حضرت کلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت کی تعریف یہ، ابے بیچ میں بولا، ارے حرامی، تو نے اتنے الفاظوں کی ادائیگی غلط کی، میں بیچ میں بولا تجھے؟ چل بول۔ ابے جاہل کے بچے، حرامی بننے کا بہت شوق ہے تجھے۔ تو امام حضرت فرماتے ہیں کہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو کام سنت سے ٹکرائے، جو کام سنت سے ٹکرائے، عربی میں کر، خاموش ہو جائے۔ نہیں بھائی، میں نہیں مانوں گا۔ اب یہ پھنسا شروع ہو گیا، یہ حرامی ثابت ہو گیا۔ سامعین اکرام، فیصلہ آپ کو کرنا، مجھے نہیں، کیونکہ یہ مر جائے گا، نہ تو یہ تعریف کر پائے گا، نہ یہ اس میں بتا پائے گا، اور میرے بیچ میں یہ بولے گا، یہ حرامی ثابت ہو گیا۔ اب جو بھائی اس کو لائن پر لے کر کے آئے ہیں وہ فیصلہ کریں، اپنے حرامی بھائی کو ساتھ میں لے کر کے جائیں۔ بات کرنے کا اہل نہیں ہے، کہا تھا کہ یہ بات کرنے کا اہل نہیں ہے، یہ بات کرنے کا اہل نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اہل سنت والجماعت کی فتح ہوئی، بھاگنا نہیں یہ حرامی ثابت ہو گیا، تو حرامی ثابت ہو گیا، تو مجھے بولنے نہیں دے گا، تجھے پتا ہے تیری دھجیاں اڑا دوں گا، تیری کھال اتار لوں گا، تجھے پتا ہے، لیکن تو نہیں بولنے دے گا محمد رضا، تو مر جائے گا، زہر کا پیالہ پی لے گا، اب تو حرامی ثابت ہو گیا۔ اب کچھ بات کرنے کا اصول فائدہ نہیں رہتا، کیونکہ جو اصول تو نے بنایا وہ اصول سے حرامی ثابت جو تجھے لے کر کے آیا بیچ میں، وہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا کہ تو مجھے بولنے نہیں دے گا، تو حرامی ثابت ہو گیا۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی فتح ہوئی، مطلب بھاگ لے بھاگ گیا، السلام علیکم، بھاگ گیا۔